الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مزمل آفیشیل پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ محمد مزمل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ماشاءاللہ سے عید الاضحیٰ، عید قرباں عن قریب ہمارے درمیان پہنچنے والی ہیں۔ ہر طرف عید کا، قربانی کا ایک گہما گہمی ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ منڈیاں آباد ہو چکی ہیں، جانور منڈیوں میں پہنچ چکے ہیں، قربانی کے حوالہ سے خریداری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو سوچا کہ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ کرواتا چلا جاؤں، اور وہ بہت ہی اہم مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک قربانی کا جانور یا ایک بڑے جانور میں حصہ سارے گھر والے افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور ہم سم ٹائم اس مسئلے پر توجہ نہیں دیتے، اور ہم سے کچھ نہ کچھ اس معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور ہم ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بہت ہی میجر قسم کی مسٹیک ہوگی ہمارے اس مسئلے کے اندر، کیونکہ ہر شخص اپنی قربانی کا خود ذمہ دار ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی جو رکھتا ہے، یعنی اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر اس پر الگ قربانی ہے۔ اگر ایک کاروبار میں 2 لوگ شریک ہیں اور ان دونوں کی پاکٹ الگ ہے، دونوں الگ الگ یعنی اپنے پاس مال اور جو بھی ہمارے نصاب ہے وہ رکھتے ہیں، تو وہ الگ الگ قربانی دیں گے، کیونکہ بیلوڈ پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کیٹیگوریکلی ورڈز ہیں کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا تھا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور وہ شخص اس کے باوجود قربانی نہ کرے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ صرف گھر کا سربراہ قربانی دے گا، نہیں، بلکہ فرمایا گیا جو شخص بھی، اگر 3 بیٹے ہیں ایک باپ کے اور وہ الگ الگ صاحب حیثیت ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے اور وہ خود سے قربانی دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں قربانی دیتے، تو وہ اس حدیث کی لپیٹ میں آئیں گے۔ کیا ہم نے کبھی نماز کسی دوسرے کی طرف سے پڑھی ہے؟ کبھی کہا ہے کہ ایک نماز میں سارے شریک ہو جائیں، یا ایک حج میں سارے شریک ہو جائیں؟ جو نماز پڑھے گا وہ اپنی پڑھے گا، جو حج کرے گا وہ اپنا کرے گا، جو عبادت کرے گا وہ اپنی کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو اگر قربانی کا معاملہ، اگر حج ہر کسی کا الگ ہے، نماز الگ ہے، روزہ الگ ہے، دیگر عبادات ہر کسی کی الگ الگ ہیں، تو ایک قربانی میں زیادہ افراد کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات بہت ڈیپلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے یا قربانی کا جو معاملہ ہے، اس میں ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ قربانی صرف ایک فرد واحد کی طرف سے ہی شمار کی جائے گی۔